بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے فی دنیا والآخرہ۔ تو جی ساتھیوں، اپنی نماز کو مزید بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اندر، ان کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ آپ تشہد کی کون سی دعائیں پڑھتے تھے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تشہد کی دعائیں، جن کو یاد کر کے اور اپنی نماز میں شامل کر کے ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت نمازیں اور نماز نبوی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تشہد کی دعاؤں سے پہلے ایک دعا جو لازمی پڑھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ مسلم کی روایت میں پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تشہد میں جو بھی دعائیں مانگیں گے عربی زبان میں، وہ آپ کی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اس دعا کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ بعض علماء کرام نے اس کو فرض قرار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو چاہیں آپ دعائیں شامل کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، آپ کی مرضی، لیکن اس دعا کو مسٹ اپنی نماز کے اپنی میں شامل کریں، آخری تشہد میں شامل کریں۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ تو جی ساتھیوں، بعض جگہ پہ یہ دعا الفاظ کے آگے پیچھے بھی ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ یقیناً میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، آمین۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری دعا بھی آتی ہے، وہ بھی اگر ہمیں یاد ہو جائے تو ہم اپنی نماز میں شامل کر لیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلما کثیرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا،
پس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت دعا ہے، بہت زیادہ خوبصورت دعا ہے۔ اگر ہم یہ دل سے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے یاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہماری بخشش نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ آمین ربنا آمین۔ آخری تشہد کی تیسری دعا، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا الہ الا انت۔ مسلم کی روایت میں یہ دعا آتی ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے گناہ کیے اور جو پیچھے گناہ کیے، اور جو میں نے چھپا کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی عزت میں آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت دعا، اس کو یاد کیجیے اور اپنی دعاؤں میں اپنی نماز میں شامل کیجیے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ تو جی ساتھیوں، ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو پھر آپ اس کی لذت دیکھیے گا، اور جب ہم سمجھ کے دعا مانگیں گے اور اس کی روح کے ساتھ تو انشاءاللہ ہماری دعا رد نہیں ہوگی۔ جو چاہتے ہیں چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیں تو اس دعا کو ضرور اپنی نماز میں شامل کیجیے۔ دعا نمبر 4، اللہم انی اسألک یا اللہ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الأحد الصمد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم۔ نسائی میں یہ روایت آتی ہے اور صحیح روایت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ تو واحد، اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا نہ چنا گیا اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ بے شک بے شک۔ اس دعا میں بھی ایک الگ ہی انداز ہے نا، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی رکھی جا رہی ہے، معافی مانگی جا رہی ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الأحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم۔ تو جی ساتھیوں، یہ ہیں ہماری تشہد کی مسنون دعائیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، اور اسی طرح اگر چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں نشان لگا کر آپ یاد کریں گے، آپ کو بآسانی یاد ہو جائیں گے، اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے یاد کریں، اور ترجمہ بھی ضرور یاد کریں اگر آپ بہترین فائدے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا اور چلانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔